حافظ صاحب، بچوں کی پیدائش کے تعلق میں جو احکامات ملتے ہیں ان میں عقیقے کا بھی جو ہے وہ ایک حکم ملتا ہے۔ عقیقہ کیا ہے اور کیا صرف جانور کو ذبح کرنے سے ہی عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کسی اور صورت میں وہ پیسے دینے سے، وہ خرچ کرنے سے وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب۔ دراصل عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا جو ہے وہ عقیقہ کہلایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان فرمایا ہے، پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں روز بچے کے سر کے بال کاٹے جائیں، اور چونکہ اسی دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا یعنی جانور کی قربانی کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، تو پھر اس لفظ کو اس کے ساتھ مناسبت دے دی گئی اور عقیقہ جو ہے پھر جانور کی قربانی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل عقیقے کا جو اس کی جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے یہود میں یہ رسم تھی کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر ایک جانور کو قربان کیا کرتے تھے، بکرے کو قربان کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو رسم تھی اس کو تھوڑا سا بدلا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا ہے اس کے لیے 2 بکرے کیے جائیں، اور چونکہ یہود رسم میں بیٹی کے لیے جو ہے وہ جانور کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ بھی ایک جانور کی قربانی کی جائے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کی بھی حرمت قائم کی ہے، اور یہ جو رسم چلی ہوئی تھی اس کو گویا کہ ایک عبادت کا رنگ دے دیا۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر جو بچہ ہے وہ اپنے عقیقہ کے عوض رہن ہے، گروی ہے۔ شارحین نے اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ایک جو شارح ہیں مولا علی قاری، انہوں نے ایک شرح میں بیان کرتے ہوئے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس طرح سے اگر کوئی چیز گروی ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے بیٹے کی، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو تاکہ خدا تعالیٰ کے افضال تم پر اور زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جانور کی قربانی کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ انسان شکرانے کے جو جذبات ہے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور قربانی کے متعلق تو ویسے بھی سورہ حج میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ اس کا گوشت اور اس کا خون تو خدا تعالیٰ کے حضور نہیں جاتا بلکہ یہ دلوں کے تقوی ہے جو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو عقیقے کے بارے میں علم ہوتا ہے تو پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں، گویا کہ بچے کے لیے اس کی سلامتی کے لیے دعا کا بھی ایک موجب بن جاتی ہے۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تقوی کے ساتھ مشروط کر کے جو ایک رسم تھی یہود کی اس کو عبادت کا رنگ دیا ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر مزید اس کے یہ کہ انسان یہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے جو راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ جان کی قربانی ہو تو ہم وہ بھی تیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اس بارے میں ہدایات ہیں، میرا خیال ہے وہ حضور کے ہی الفاظ میں برکت کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں، اور وہی حقیقی جواب ہے اس تمام معاملے کا۔ حضور بیان فرماتے ہیں عقیقے کے واسطے تاریخ 7ویں مقرر ہے، تاخیر کرنی ٹھیک نہیں، ہاں اگر کوئی عذر ضروری ہو تو جائز ہے۔ مزید حضور سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا عقیقہ کے لیے بکرا ہی قربان کیا جانا چاہیے کہ گائیں بھی کی جا سکتی ہے، اس پر حضور نے فرمایا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، کیا بکرا مل نہیں سکتا؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں رواج اور سنت کا رنگ رکھتی ہیں، مثلاً عقیقہ ہی ہے، اس میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 قربانی رکھی گئی ہے۔ اس میں اس لحاظ سے کہ بکرے ذبح کیے جائیں کوئی خاص حکمت تو نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال سے غرباء کو کپڑے لے دے یا نقد روپیہ ہی دے دے، مگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ایک رسم کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور شریعت ایسی رسموں کو برقرار رکھتی ہے، اس لیے اسی پر تعامل چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ سب بہت شکریہ۔